الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ما قبل منافقین کا ذکر چل رہا ہے کہ منافقین کیا کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور سردار ان سے پوچھتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ تم کیوں ملے ہوئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یعنی ادھر بھی ملے ہوئے ہیں اور ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے، ٹھیک ہے۔ استبدلوها بہ، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے لے لیا، ٹھیک ہے۔ فما ربحت، پس نہیں، ما نفی کا ہے، پس نہیں ربحت نفع دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، ای ما ربحوا فیہا، ان کو اس میں نفع نہیں ہوا، بل خاسروا، بلکہ انہیں نقصان ہوا، بلکہ ان کو نقصان پہنچا، لمصیرہم، اس لیے کہ وہ پہنچیں گے الی النار، ایسی آگ کی طرف، الموعدۃ علیہم، جو ان پر ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، فی میں اس میں، فعلوا، جو انہوں نے کیا، یعنی اپنے کاموں میں وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے تجارت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ یہ اکثر لوگ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کو تجارت کے مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ تجارت میں ایک چیز کو دیا جاتا ہے اور دوسری چیز لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تجارت میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کوئی گھٹیا چیز دے، اچھی چیز دے اور پھر بدلے میں گھٹیا چیز لے لے، تو اس تاجر کو نکما تاجر کہیں گے، وہ تاجر بے وقوف کہلائے گا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کے سامنے حق کے راستے دونوں واضح تھے، ٹھیک ہے، ہدایت کا راستہ بھی تھا، گمراہی کا بھی، لیکن یہ کتنے بے وقوف ہیں، انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنا لیا۔ تو یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے ہدایت دے کر پھر گمراہی لی ہے، کیونکہ ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، وہ تو شروع سے ہی کافر ہیں، تو وہ ہیں ہی کافر، تو ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے نا، جب ان کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے تو پھر ہدایت دے کر گمراہی کیسے لیں گے؟ تو مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کیا ہے اور گمراہی کا، تو ان لوگوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ جو انہوں نے راستہ گمراہی کا اختیار کیا ہے، یہ گمراہی والا راستہ ان کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہ گمراہی والا راستہ ان کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ اس طرح کہ یہ گمراہی کا راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، اور ایسی جہنم کی طرف کہ جس کے اندر جو بھی کافر جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے یہ جو عبارت نکالی ہے، استبدلوها بہ، ہا ضمیر کا مرجع گمراہی ضلالہ ہے، اور بہ ہی ضمیر کا مرجع ہدا ہدایت ہے، یعنی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی سوال کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، تو ہدایت دے کر گمراہی کیسے لی؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی استبدلوها بہ سے وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے دونوں راستے واضح تھے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا۔ آگے جو انہوں نے یہ رابحت، باب رابحہ یربحو، یہ سامع یسمع ہے اور واحد مؤنث ہے، اس کا تجارت فاعل ہے۔ تجارت مصدر ہے اور مصدر نفع نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ جو تجارت کی طرف نفع دینے کی نسبت ہے یہ مجازی ہے، حقیقتاً جو نفع دیتا ہے وہ تاجر ہوتا ہے، اس کی نسبت تاجر کی طرف کرنی چاہیے نفع کی، کیونکہ نفع تاجر دیتا ہے، تجارت تو نفع نہیں دے سکتی نا۔ یعنی کوئی کسی سے آپ تجارت کرتے ہو تو اگلا بھی تاجر ہی ہوتا ہے، تو وہ تاجر آپ کو نفع دیتا ہے، تجارت نفع نہیں دیتی۔
تو یہی بتانے کے لیے وہ فرما رہے ہیں ما ربحوا فیہا، یعنی انہوں نے جو تجارت کی ہے نا اس میں ان کو نفع نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو ما ربحوا فیہا یہ عبارت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ تجارت کی نسبت یہ تاجر کی طرف کر رہے ہیں. بل خاسروا، بلکہ ان کو نقصان ہوا. اچھا جی، نقصان کیسے ہوا؟ لمصیرهم الی النار، کہ وہ پہنچیں گے ایسی آگ کی طرف المؤبدۃ علیہم جو ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کی جائے گی. وما کانوا مہتدین فیما فعلوا، جو جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان حرکتوں سے وہ ہدایت نہیں پا سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالی ان منافقوں کو کی ایک مثال دے رہا ہے کہ یہ منافق ان کی مثال کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے خلاصہ سن لیجئے، کہ ایک بندہ ہو جو سخت اندھیری رات ہو اور اوپر سے بادل بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور جنگل میں ہو، تو اب اس کو بہت سارے خوف ہیں کہ اندھیرے میں بندے کو خوف ہوتا ہے، اور سردی کی راتیں ہوں کہ ایک تو بندہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی چیز آتی نہیں، کوئی کیڑا مکوڑا آ کر کوئی سانپ بچھو وغیرہ ڈس نہ لے، ایک یہ خوف ہوتا ہے. ایک یہ بھی خوف ہوتا ہے کوئی درندہ وغیرہ نہ آ جائے، اور دوسرا اندھیرے سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. تیسرا سردی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو سردی سے بھی کانپ رہا ہے. ایسی صورت میں ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ جنگل میں آگ جلاتا ہے، ٹھیک ہے، آگ جلاتا ہے، اور جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس کو ارد گرد سارا چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو اب اس کو سانپ بچھو کا خوف بھی نہ رہا، ٹھیک ہے، وہ اس سے مطمئن ہو گیا، اور اس کے علاوہ وہ گرمی بھی حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مطمئن ہو گیا. پھر اچانک جب وہ آگ بجھتی ہے، مثلا آندھی آئی تو وہ آگ بجھ گئی، تو اب ایسی صورت میں وہ بندہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اندھیریوں میں چلا جائے گا. کیونکہ روشنی کے بعد جب بندہ اندھیرے میں آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو جس طرح اس بندے کی حالت ہوتی ہے آگ بجھنے کے بعد، وہ بالکل ڈر سا جاتا ہے اور اس کو خوف ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثلہم صفاتہم فی نفاقہم. تو مثل یہ صفت کے معنی میں ہے کہ صفاتہم فی نفاقہم، ان کی حالت فی نفاقہم اپنی منافقت میں کمثل الذی اس حالت کی طرح ہے الذی کہ جس بندے نے استوقد جلایا، روشن کیا، نارن آگ کو، ٹھیک ہے، فی ظلمت اندھیرے میں، فلما پس جب اضاءت آگ نے روشن کر دیا، انارت روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، جب آگ جلی تو ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئی. فابصارا پس اس نے وہ چیزیں دیکھیں، اس کو نظر آ گیا. واستدفع اور اس نے گرمی حاصل کی. وآمنا اور وہ مطمئن ہو گیا، ممن اس سے کہ یخاف جس سے اس کو ڈر ہو سکتا تھا کہ سانپ بچھو وغیرہ کوئی اس کو ڈس نہ لے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے کام کیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا بنورہم ان کے نوروں کو. کیا مطلب؟ اطفاہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا. اچھا، وجمع ضمیری اور ضمیر کے جمع کی ضمیر اور مراعات لمعنی الذی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہے، ٹھیک ہے. وترکہم اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے، ما حولہم اپنے ارد گرد، متحجرین حیران ہیں، عن الطریق راستے سے بھٹک کر، خائفین خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک پہلے سمجھ لیجئے. تو مصنف نے مثلہم کے بعد صفتہم نکال کر یہ بتایا کہ مثل یہ صفت کے معنی میں، یہ صفتہم جب نکالا تو اب ایسی صورت میں یہ جو کاف کمثل پہ جو کاف ہے نا یہ زائدہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کو زائدہ ہونے سے بچا لیا. کیونکہ اگر مثلہم تو صفتہم کے معنی میں نہ کرے تو کاف زائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مثل کا معنی بھی طرح ہے، کاف کا معنی بھی طرح ہے، تو پھر کاف زائدہ ہو جائے گا. تو مثلہم کو صفتہم کے معنی میں کر دیا، ٹھیک ہے، ان کی حالت، تو ایسی صورت میں کاف زیادہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. تو فی نفاق تو ان کی حالت اپنے نفاق میں، تو یہ کاف زائدہ کو کیف کو زائدہ نہ ہو اس لیے مصنف نے اور مفسر نے صفت نکالا. آگے استوقد، چونکہ یہ باب استفعال ہے، اور باب استفعال میں آپ کو پتہ ہے طلب ماخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ماخذ کو طلب کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ مصنف نے اوقادا، ٹھیک ہے نا، یہ باب افعال کی فعل ماضی نکال کر یہ بتا دیا کہ یہ باب استفعال کا جو ماضی ہے یہ
طلب کے معنی سے خالی ہے، ٹھیک ہے نا. تو استوقد بمعنی اوقدہ ہے، یعنی اس میں طلب ماخذ والا معنی نہیں پایا جائے، ورنہ تو ترجمہ یہ ہوتا کہ اس نے روشنی کو طلب کیا، تو یہ پھر یہاں معنی نہیں بنتا، ٹھیک ہے. تو اوقدہ جو عبارت نکالی ہے یہ کس لیے نکالی ہے کہ استوقدہ کا جو باب استفعال ہے یہ طلب کے معنی سے خالی ہے. تو آگ کو جلایا فی ظلمات، اندھیرے میں، ٹھیک ہے نا. روشنی میں آگ کو نہیں جلایا بلکہ اندھیرے میں جلایا. فلما اضاءت، تو اضاءت کے آگے انہوں نے انارت لگایا، انار ینیرو، انارت یہ باب فعال ہے اور اس کا ثلاثی مجرد نارا ہے. تو اضاءت کے بارے میں اختلاف ہے یہ کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی. تو ایسی صورت میں مصنف نے انارت، یہ فعل متعدی ہے نا انارت، اس میں اختلاف نہیں ہے، اضاءت میں اختلاف ہے. تو مفسر انارت سے اضاءت کی تفسیر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اضاءت فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ فعل متعدی کی تفسیر فعل متعدی سے ہوتی ہے، فعل لازم کی تفسیر فعل لازم سے کی جاتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے انارت نکالا. بس جب آگ نے روشن، اضاءت کی ہی ضمیر کا فاعل وہ نارن آگ ہے، چونکہ آگ مؤنث ہے، سمائی ہے، تو اس واسطے یہ فعل بھی مؤنث ہے. ما حولہ، ما موصولہ ہے اور یہ حولہ یہ جملہ صلہ بن کے یہ اضاءت کا مفعول ہے، کیونکہ فعل متعدی ہے تو اس کا مفعول ہے. فابصر، تو آگ نے جب روشن کیا ارد گرد کو تو پھر کیا ہوا. تو مصنف بتلا رہے ہیں کہ فابصر، اس کو آس پاس کی چیزیں بھی دکھائی دیں، اس نے گرمی بھی حاصل کی، اور وہ آمینہ، اور وہ مطمئن ہو گیا اس سے جس کو اس سے ڈر ہو سکتا ہے، جس سے اس کو ڈر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیڑے مکوڑے وغیرہ. تو ذہب اللہ بنورہم، ذہب فعل لازم ہے، فعل لازم کے ساتھ جب با لگائیں تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوتا ہے، فعل متعدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کی تفسیر اطفأہ فعل متعدی سے کر رہے ہیں. تو ذہب اللہ بنورہم کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ اللہ لے گیا ان کے نور کو، اور اذہب اللہ نورہم کا بھی یہی ترجمہ ہے، اللہ ان کے نور کو لے گیا. تو فعل متعدی فعل لازم کو متعدی کرنا ہو تو اس کے ساتھ با جارہ لگا دیں اس کے مفعول پر، یا پھر ایسی صورت میں کیا کریں، باب فعال پر لے جائیں، معنی ایک ہی ہو جائے گا. تو جب ذہبہ فعل متعدی ہو یعنی با جارہ کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا لے گیا، اور اگر یہ فعل لازم ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا آنا، گیا. اطفأہ یعنی اللہ نے وہ اس آگ کو بجھا دیا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ جو بنورہم کی ہم ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، ٹھیک ہے نا، کہ جس نے آگ جلائی تھی تو اسی کے نور کو اللہ نے بجھا دیا نا. تو ہم ضمیر لوٹے الذی کی طرف. تو الذی تو واحد مذکر ہے اور ہم ضمیر یہ جمع ہے، تو جمع کی ضمیر جمع کی طرف ہی لوٹتی ہے، واحد کی طرف نہیں لوٹتی. تو اس کا جواب دینے کے لیے مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ الذی لفظاً اگرچہ واحد ہے لیکن معناً یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس نے بھی آگ جلائی تو یہ جمع کا معنی دے رہا ہے. تو معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع و ضمیر کو جمع لائے. اچھا جی، وَتَرَكَهُمْ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیروں میں کیسے چھوڑ دیا؟ ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا بادلوں کا اندھیرا، تیسرا پھر جب روشنی کے بعد بندہ روشنی سے یکدم اندھیرے کی طرف جائے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. 3 طرح کے اندھیرے ہو گئے. تو لا یبصر، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، ما حولہ اپنے ارد گرد کو، متحجرین، وہ حیران ہیں یعنی طریقے راستے سے بھٹک کر، بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، حیران پریشان ہو گئے. خائفین، خوف میں مبتلا ہیں. اچھا یہ مثال دی اس بندے کی، پہلے یہ ایک فرضی مثال دی، ٹھیک ہے. اب فَكَذَلِكَ، بس اسی طرح جس طرح اس بندے نے جنگل میں آگ جلائی اور پھر ہم نے آگ بجھائی تو وہ پریشان ہو گیا، اسی طرح ہؤلاء، ان لوگوں کی حالت ہے. کن لوگوں کی؟ آمنو، جو مطمئن ہو گئے بِإِظْهَارِ کلمۃ الایمان، ایمان کے کلمے کو ظاہر کرنے کے ساتھ، یعنی منہ سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ، اور دل سے منافق ہیں، منہ سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ کیا ہو گئے، مطمئن ہو گئے. بھئی اب چونکہ ہمیں مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے بظاہر، تو ہمیں مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ مطمئن ہو گئے کلمہ پڑھ کے. اور ادھر کافروں کے ساتھ بھی دل سے ملے ہوئے ہیں تو کافر بھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارے. تو یوں مطلب وہ دونوں طرف سے یہ کھیل کھیل رہے تھے اور وہ مطمئن ہو گئے کہ ہم آرام سکون سے زندگی گزاریں گے. تو وہ اس طرح کر رہے تھے. فَإِذَا مَاتُوا، بس جب موت آئی، یعنی جب موت آئی، جیسے وہ اللہ نے اس کو آگ کو بجھا دیا نا، تو اسی طرح بس جب ان پر موت آئے گی، جاءہم الخوف والعذاب، عذاب اور خوف ان پر مسلط ہو جائے گا.
تب ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہم کر رہے تھے وہ کتنا برا تھا۔ تو منافقوں کی مثال بھی اسی کی طرح ہے، جو جنگل میں آگ جلائے پھر اس کی آگ بجھ جائے تو اس کے بعد وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی جب مریں گے تو ان کی قبروں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی۔ آگے فرما رہے ہیں ہم سمن، ٹھیک ہے نا، ہم یہ ضمیر لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سمن جو ہے نا یہ خبر ہے اور مبتدا یہ ہم ہے، ٹھیک ہے، محذوف ہے۔ ہم وہ یہ منافق لوگ سمن بہرے ہیں عن الحق حق سے، فلا يسمعونه سماع قبول، ایسا نہیں ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں بلکہ بات سنتے ہیں لیکن قبولیت والی سماعت نہیں سنتے، یعنی ایسا سننا جو جس سے حق بات کو تسلیم بھی کیا جائے ایسا یہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا، حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ تو فلا يسمعون، پس یہ اس کو نہیں سنتے، سماع قبول قبولیت والا سماع۔ بکمن، یہ دوسری خبر ہے ہم کی، ٹھیک ہے، وہ گنگے ہیں، خرسن گنگے ہیں، بکمن کا معنی خرسن گنگے ہیں، عن الخیر خیر سے، فلا یقولون، پس وہ اس کو نہیں کہتے، یعنی اچھی بات بولنے سے یہ لوگ گنگے ہیں، اچھی بات بول ہی نہیں سکتے، بری باتیں بولتے ہیں اچھی باتیں نہیں بولتے۔ اندھے ہیں عن طریق الہدا، ہدایت کے راستے سے، یعنی ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہیں، فلا یرونہ، اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یرونہ، ٹھیک ہے نا، فہم لا یرجعون عن الدلال، پس وہ نہیں لوٹیں گے عن الدلالتی، گمراہی سے، یعنی جس گمراہی میں یہ لوگ پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس گمراہی سے ان کے واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے، یہ واپسی نہیں لوٹ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عن الدلالہ یہ والی عبارت نکال کر مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لا یرجعون ہے یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، تبھی اس کا مفعول ان جارہ کی وجہ کے ساتھ آیا ہے، جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے بغیر حروف جارہ۔ تو عن الدلالہ سے ان کا یہی مقصد ہے کہ یہ فعل لازم ہے، کئیوں نے اس کو فعل مضارع مانا ہے اور فعل متعدی مانا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔